سورہ بقرہ آیات نمبر 40 تا 46 میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے تکبر کیا اور خود کو نسلی طور پر برتر سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا کہ ہم برتر ہیں اور بنی اسماعیل کے کسی فرد کو رسول تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے تھے۔ اس خطاب میں بنی اسرائیل کو اللہ کے احسانات یاد کرائے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ وہ اللہ سے کیا گیا اپنا عہد پورا کریں، صرف اللہ ہی سے ڈریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور میری اتاری ہوئی اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیات کو حقیر معاوضے کے عوض فروخت نہ کرو، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو؟ تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ مشکل کام ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہرگز نہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخر ایک دن انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار ان کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 47 تا 56 میں بنی اسرائیل کو ان کی ابتدائی تاریخ کے کچھ واقعات کی یاد دہانی۔ تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ اللہ کے نزدیک بزرگی و فضیلت کی بنیاد کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، بلکہ وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اعمال صالح کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت دی تھی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی امداد کی جا سکے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات عطا کی، جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور قوم فرعون کو غرق کر دیا، اور تم یہ سب کچھ خود دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم نے اس وقت بہت بڑا ظلم اور نافرمانی کی تھی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر ادا کرو اور ہمارا احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور ہمارا وہ احسان بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں وہ کتاب عطا کی جو حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتی تھی تاکہ تم راہ ہدایت پا سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اور تم میں سے جو مجرم ہیں انہیں قتل کر ڈالو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تمہارے خالق کے نزدیک یہی طریقہ تمہارے لیے بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں
بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور احسان مانو۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 57 تا 62۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو ان کی ابتدائی تاریخ کے کچھ واقعات یاد دلائے تھے، انہی کا آگے تسلسل۔ دھوپ میں بادل کا سایہ، کھانے کے لیے من و سلوا، پانی کے لیے 12 چشمے۔ یاد دہانی کہ تمہیں جو کچھ ملا وہ محض اللہ کے فضل سے تھا۔ جب بھی تم نے ناشکری کی تو تمہیں سخت سزا ملی، اور اللہ کے نزدیک بزرگی و فضیلت کی بنیاد کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں بلکہ وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اعمال صالح کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر دھوپ سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ کیے رکھا اور کھانے کے لیے ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ تاکہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، لیکن انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، لیکن دروازے میں عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے حطہ یعنی ہمیں بخش دے کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے سخت آفت اتار دی اس وجہ سے کہ وہ ہماری حکم عدولی کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، انہیں یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم مستقل ایک ہی قسم کے کھانے یعنی من و سلوہ پر صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا فرما دے۔
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز مانگتے ہو؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اگر تم یہی چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں جا اترو، بلا شبہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله اور آخر کار ان پر ذلت و خواری اور پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ نافرمانی کے عادی ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یا وہ لوگ جو یہودی، نصارہ یا صابی ہیں، ان میں جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔